बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 29 मई है, जुमेरात का दिन है। और गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाबंदियों का इत्तलाक जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया गया है वो आयरलैंड की जानिब से लिया गया, और आयरलैंड ने बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से यह मंजूर किया गया और वो पाबंदियां लागू की गई कि अब इजराइल के साथ तजारती पाबंदियां होगी, उनके साथ तजारत का बाइकआउट किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अब देखा देखी जो दीगर ममालिक हैं वो भी खड़े होना शुरू हो गए, और वो जो कहते हैं ना कि जो कभी इत्तेहादी थे वो मुखालिफ होना शुरू हो गए, और जो मुखालिफ थे वो इत्तेहादी बनना शुरू हो गए। जर्मनी जो कि इजराइल को भरपूर तरीके से फैसिलिटेट कर रहा था, इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था, इजराइल को असलहा प्रोवाइड कर रहा था, अब वो भी खड़ा हो गया है। और बाकायदा तौर पर यूं कहिए कि जर्मनी ने कर दिखाया है, और इजराइल के ऊपर हथियारों की पाबंदी के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। इसका जो इत्तलाक है उसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं। ये क्या मामला है ये आपके सामने रखना। और फिर ईरान के ऊपर जिस तरीके से इजराइल जो है वो पर तोल रहा है कि किसी वक्त हमला किया जाए, जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो नेगोशिएशन चल रही है वो बड़ी फ्रूटफुल होती हुई दिखाई दे रही है और किसी डील के ऊपर ये पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त इजराइल है वो हमला तैयार किए बैठा, और किसी वक्त भी ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। जबकि ईरान की जानिब से जवाबी वार करने का ऐलान किया गया और टारगेट तक लॉक कर लिए गए, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, ट्रू प्रॉमिस 2 जो हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा, अभी भी जो वीडियोस हैं वो पूरी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। उन्होंने कहा कि वो तमाम तर जो हमले थे अभी तक तारीख में जो कुछ हुआ वो सब कुछ भूल जाएंगे अगर इस तरह का किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई। किस तरीके से ये पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई है, जो कि आईआरजीसी के कमांडर की जानिब से एक्सप्लेन किया गया, आयतुल्ला अली खामनाई जो उनकी जानिब से कहा गया, ये आपके सामने रखना है। और फिर यमन की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया गया और हमला किया गया, क्योंकि यमन के ऊपर जो सना एयरपोर्ट है उसके ऊपर हमला हुआ था, इसराइल की जानिब से गुज़श्ता रोज हमला किया गया था, उसके जवाबी वार के तौर पर भरपूर तरीके से हमले किए गए, और इसराइल के ऊपर मिसाइल जो है वो दागने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो इसराइल है वो जर्मन चांसलर को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहा है, गहरी सिफारती कोशिशें की जा रही हैं कि वो इसराइल को हथियारों की बरामदात पर मुमकिन पाबंदी आयद ना करें या तजवीज ना करें। कान जो इजरायली अखबार है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने इसराइल के ऊपर हथियारों की पाबंदी के हवाले से जो है वो मुतालबा किया, और ना सिर्फ ये बल्कि अब वो भरपूर एक्टिव भी हो चुका है, अपनी तरफ से वो पाबंदियों का ऐलान कर रहा है, और साथ ही साथ दीगर मालिक को इसके लिए जो है वो कन्विंस कर रहा है ताकि वो जितने जहां जहां से उनके पास हथियार आ रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन इसके जवाब में जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर है उसने खबरदार किया कि अगर हम पर हथियारों की पाबंदी लगाई गई तो इसराइल सिर्फ ईरान और फलस्तीनी मज़ाहमत के हाथों जो है वो तबाह हो जाएगा, और इसराइल की सरजमीन पर एक और होलोकॉस्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि ऐसा होगा, जो कि इसराइली फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से क्लेम किया गया। इस वजह से वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो ऐसा मत करें। लेकिन यहां पर जो हालात है वो यकसर तब्दील हो रहे हैं। आयरलैंड की जानिब से पाबंदियां, यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाबंदियां, यूके वो खड़ा हो गया, जंगबंदी के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है। तो अब जो गजा है, गजा जंगबंदी जो इस वक्त यूं कह लें कि इनके गले की हड्डी बन चुकी है, और अब या तो इसे निगलना है या जो है वो उगलना है। तो अब देखना यह है कि ये उगलते हैं या फिर निगलते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त मामलात इनके हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका भी जंगबंदी की तरफ जो आने की बात कर रहा है, उसको भी मालूम है कि यहां पर अब अगर ये रहते हैं तो ये मजीद आगे नहीं बढ़ सकते, हालात हमारे हाथ से निकल जाएंगे, और यही मुल्क की तबाही जो इनका एक इतने अरसे की इन्वेस्टमेंट है वो जाया हो जाएगी। आप अंदाजा करें कि CNN की जानिब से बताया गया कि अमेरिका और ईरान जो है वो आइंदा इजलास में हतमी मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर सकते हैं, जबकि CNN ने अपने बाखबर जराए का हवाला देते हुए कहा कि तेहरान और वाशिंगटन एक मुआहदे के करीब पहुंच गए और इम्कान है कि इस पर मुज़ाकरात के अगले दौर में दस्तखत किए जाएंगे। जबकि चैनल के मुताबिक अगली मीटिंग यूरोप में नहीं बल्कि मगरबी एशिया में हो सकती है। जबकि जेरूसलम पोस्ट ने यह भी दावा किया कि वेस्ट जो इलाका है, मगरबी सफारतकार अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ आर्जी मुआहदे या मुफाहमत की यादाश्त के ऊपर दस्तखत करने के इम्कान को रद्द नहीं करते। लेकिन अभी ये एक तरफ तो मामला चल रहा है, डील के हवाले से खबरें भी चल रही हैं, लेकिन यहां पर जो खबर सामने आई वो ये कि इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्राएली फौज को हुक्म दिया है कि वो अमरीकी हिमायत के बगैर ईरान पर आजादाना हमला करे
اور نیتن یاہو ٹرمپ کی رائے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے امکان کے باوجود ایران پر حملے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے، وائی نیٹ کی جانب سے، یادوت آہرنوت کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو نیتن یاہو اپنے طور پر ایران پر بمباری کی مہم شروع کرنے کے لیے تیار ہے، جو کئی دنوں تک جاری رہے گی اور تہران کو نشانہ بنائے گی۔ لیکن نیو یارک ٹائمز اور جو اورینٹ کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی اور بتایا گیا کہ نیتن یاہو ٹرمپ کی رائے کی پرواہ نہیں کر رہے، لیکن اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ ہوا تو اس کے باوجود یہ جو حملہ ہے وہ ہوگا۔ امریکی صدر کی مخالفت کے باوجود نیتن یاہو نے IDF کو حکم دیا کہ وہ ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملے کی تیاری کرے، اور امریکی حکام نے خبردار کیا کہ اس اقدام سے تہران کے ساتھ مذاکرات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن اسرائیل کا ماننا یہ ہے کہ بغیر ہم آہنگی کے بھی اگر مطلب US جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں بھی رہتا تو پھر بھی وہ جو ایران کے خلاف حملہ کریں گے، ایران کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ حملہ کریں گے اور ایران کی جوابی کارروائی ہوگی تو امریکہ باقاعدہ طور پر اس میں کودے گا اور امریکہ باقاعدہ قدم اٹھائے گا، لیکن یہ خام خیالی بھی ہے کیونکہ ایران بھرپور طریقے سے تیار بیٹھا ہے۔ سینئر حکام واشنگٹن میں ملاقات بھی کر رہے ہیں، باضابطہ طور پر جو یوں کہہ لیں کہ ان تمام تر معاملات کے اوپر بحث بھی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی عرب رہنما جو ہیں وہ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے خلاف خبردار کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے جب میٹنگ کے اندر بھی خبردار کیا۔ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ ان کے اپنے ممالک میں اڈوں کے خلاف میزائل جوابی کارروائی کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ نہیں کہ ایران کے وہ بڑے خیر خواہ ہیں، بلکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہاں پر حملہ ہوتا ہے تو ان کے ممالک کے اندر امریکی اڈے موجود ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہوں گے، ان کے ملک محفوظ نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ عرب ممالک جو ہے وہ یہاں پر اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو IRGC کے کمانڈر ہیں انہوں نے یہاں پر جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر تم غلطیاں کرتے رہے تو ہم تم پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے، اور اگر وہی غلطی کریں گے تو وہ غلطی کریں گے تو انہیں فوراً ایسے جواب ملیں گے جس سے وہ اپنے ماضی کو بالکل بھول جائیں گے۔ یہی حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرو پرومس 1-2 جو آپریشن تھے ان کو تمام دنیا بھول جائے گی، اتنا بڑا آپریشن ہوگا اور ٹارگٹس وغیرہ لاکڈ ہیں اور ایسا ایسا حملہ ہوگا۔ پہلے بھی جس طرح سے انہوں نے ٹرو پرومس 2 جو آپریشن کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اوپر جو میزائل ایران کی جانب سے داغے گئے تھے اور بڑے پیمانے کے اوپر ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے ان کا تمام دفاعی نظام جو ہے وہ ناکارہ ہوا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر بھرپور ہٹ بھی ہوا۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ اس کا جو اب والا آپریشن ہوگا، اب والا جو حملہ ہوگا وہ اس سے کئی گنا بڑا ہوگا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ کتنا بڑا حملہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں ابھی خبر رساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو عارضی طور پر روکنے کے اوپر بھی راضی ہو سکتا ہے، جس کے بدلے میں اربوں ڈالر کے بیرون ملک جو منجمد اثاثے ہیں اس کے وہ جاری کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم وہ میں بھی یہ ڈیل ہو جائے، اور وہ جو یورینیم ہے اور اس کی انرچمنٹ کے حوالے سے معاملات کو روکنے کی کوشش، عالمی پابندیوں کو ہٹانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر عالمی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں اور ان کے اربوں ڈالرز جو کہ اس وقت منجمد ہوئے پڑے ہیں وہ ریلیز کروا دی جاتے ہیں تو میں بھی یہ ڈیل بن جائے، اور اس حوالے سے یورینیم کی افزودگی کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے باضابطہ امریکی گارنٹی جو ہے وہ 3.67% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ معاملات جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی جو آیت اللہ علی خامنائی ہے ایرانی سپریم لیڈر، انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ جو دشمن ملک ہے یہ ایک مہلک ٹیومر ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر نے امریکہ سے مشرق وسطیٰ سے انخلاء کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے امریکہ سے مشرق وسطیٰ سے انخلاء کا مطالبہ کیا اور خطے کے ممالک کی سیاسی اور اقتصادی زندگی میں مداخلت بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ علی خامنائی جو ہیں ان کو یقین ہے کہ امریکی صدر کا طاقت کے ذریعے امن کا تصور ناکامی سے دوچار ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ اسرائیل اس خطے میں اشتعال انگیزی، جنگوں اور تنازعات کا گڑھ بنا ہوا ہے، جبکہ آیت اللہ علی خامنائی نے یہودی ریاست کو ایک مہلک جو ہے وہ ہتھیار کے طور پر لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹیومر ہے اور جس کا خاتمہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن ابھی یہ ایک طرف معاملات چل رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، جبکہ اس وقت اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے کے لیے ایک اسٹریٹجک اقدام کے طور پر ویسٹ بینک میں 22 نئی بستیاں جو ہے وہ قائم کریں گے۔ اوسلو معاہدے کے اوپر دستخط کرنے کے باوجود اسرائیل بیک وقت فلسطینی ریاست کو روکنے کے لیے کام کر رہا تھا، اور اسے فلسطینی قصبوں اور دیہاتوں کا انتظام کرنے کے لیے ایک پراکسی کی ضرورت تھی جو اسے ایک طاقت کے طور پر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی اجازت دیتا، اور اس کی اوسلو کو قبول کرنے کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ جبکہ اوسلو پر دستخط کے وقت ویسٹ بینک میں تقریباً 1,15,000 آباد کار تھے، اس کے بعد یہ تعداد تقریباً 1 ملین تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے،
اور 2023 تक آبادکاروں نے کھیتی باڑی اور غلہ بانی کے لیے لگ بھگ 256 چوکیاں قائم کی اور سرکاری بستیوں کی تعداد 151 تک پہنچ گئی۔ ان کی حمایت، وسیع انفراسٹرکچر، سڑکیں، فوجی مقامات اور کارخانے، یہ سب اسرائیل کی آبادکاری کے کاروبار کو تقویت دینے والے ہیں۔ لیکن اسرائیلی فوج نے غزہ کے وسطی علاقے السراج جنکشن پر مسلح گروہ کو امداد دیتے ہوئے، وہاں پر بھرپور سپورٹ کرتے ہوئے جو امداد تقسیم کی جا رہی تھی، جو سیکیورٹی اہلکار تھے، ان کو نشانہ بنایا اور یہ اسرائیل کی پیروی کرنے والے نمونے کی عکاسی کرتا ہے اور افراتفری کی اجازت، لٹیروں کی حفاظت اور نظم و ضبط برقرار رکھنے والوں پر حملہ کرنا ہے۔ لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور ابھی جس طریقے سے یوں جو یمن ہے وہ ایکٹیو ہوا پڑا ہے، اور یمن کی جانب سے یمن کے اوپر کیونکہ گزشتہ روز بھی ایران کی حمایت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے یمن جو ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے، دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے صنعاء کے اوپر، صنعاء ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ اب صنعاء بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسرائیلی حملے پر جو عبد الملک الحوثی ہیں، جو یہاں یمن کے یمنی حوثیوں کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے رد عمل دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صنعاء ایئرپورٹ پر اسرائیلی جارحیت ہماری قوم کو نشانہ بنانے کے تناظر میں آتی ہے، اور اس کا مقصد جو فلسطینی عوام کی حمایت میں ہمارے لوگوں کے مواقع پر دباؤ ڈالنا ہے۔ مزید عبد الملک الحوثی نے کہا کہ اسرائیلی دشمن فلسطینی عوام کو کسی بھی مسلمان ملک کے رد عمل کے بغیر تنہا کرنا چاہتا تھا، لیکن اسرائیل امریکی جارحیت کی ناکامی کی وجہ سے رک جانے کے بعد کمزور پوزیشن میں رہا، اور اس طرح اسرائیلی جو کارروائیاں ہیں اور جو وہ ان کے ملک میں شہری تنصیبات کے خلاف اس بار بار جارحیت کے ذریعے ڈیٹرنس بحال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اسرائیلی جارحیت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اور اسے کتنی ہی بار دہرایا جائے، اس سے پیارے فلسطینیوں کی جو حفاظت کے حوالے سے ان لوگوں کے موقف پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیونکہ یہ غیر منقولہ مذہبی موقف ہے، اور صنعاء کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی جارحیت کا ایک مقصد جو حجاج کے نقل و حمل میں رکاوٹ پیدا کرنا ہو سکتا ہے۔ صنعاء ہوائی اڈے کی بار بار بحالی اس کے جاری آپریشن کو فعال کرنے کے لیے ضروری حد تک جاری رہے گی۔ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ان کے بھرپور طریقے سے مضبوط ان کی پوزیشن کی خواہ ہیں، اور پھر مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل جتنا زیادہ فلسطینی عوام کے خلاف اپنے جاری جرائم جو ہے وہ رکھے گا، امت پر اتنی ہی زیادہ جو ذمہ داری وہ عائد ہوگی۔ فلسطینی عوام کے خلاف جو وہاں پر جاری حملے ہیں، اور انہیں اپنی مذہبی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری سے ہٹ کر اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اپنی فوجی کارروائیوں کو تیز کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ لیکن غزہ کے اندر بڑھتی ہوئی کشیدگی انہیں مسلح افواج کی کارروائیوں اور دیگر تمام سرگرمیوں میں جو اسرائیلی دشمن کے خلاف جنگ جاری رکھنے اور کوشش کرنے پر مجبور کرتی ہے، جس کے بعد یہ جو ان کی جانب سے حملہ کیا گیا اور میزائلوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے میزائل لانچ کیے گئے اور مختلف پوزیشنز جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔